الرحمن الرحیم، میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنی ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں، ایک غلطی کی۔ میں ان بہن بھائیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میری توجہ اس طرف دلائی۔ میں اپنی ایک ویڈیو یزیدی خلافت میں ایک غلطی کر گیا اور کہہ گیا کہ یزید کا بیٹا ولید خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا۔ جب میں نے یہ کہا خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پینا، اس سے مراد اوپنلی شراب پینا تھا، یعنی پبلکلی شراب پینا تھا۔ یہ یزید کا بیٹا ولید نہیں تھا بلکہ یزید خود تھا۔ مجھے جہاں ان بہن بھائیوں نے بتایا، اسی طرح مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ بھی اس بارے میں مل گیا کہ یزید کا بیٹا ولید ایک نیک بخت تھا۔ میں وہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت صاحب ملفوظات جلد 8 صفحہ 269 میں فرماتے ہیں، یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی۔ یعنی آپ فرماتے ہیں جہاں یزید فاسق و فاجر تھا، اس کو یزید پلید کر کے پکارا گیا، آپ نے فرمایا یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ یزید کا بیٹا نیک بخت تھا۔ مجھے میرے بھائیوں بہنوں نے بتایا کہ یزید کے بیٹے کی جب کراؤننگ ہوئی خلیفہ کے لیے تو اس نے وہ کراؤن اسی وقت اتار دیا۔ اس نے اپنے آپ کو خلافت کے قابل نہ سمجھا۔ بڑا ہی عظیم کام کیا تھا اس نے۔ میں اپنی اس غلطی پر معذرت خواہ ہوں۔ اب میں آتا ہوں خلافت کی طرف۔ حضرت صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سر الخلافہ میں فرماتے ہیں، میں انگریزی میں پڑھوں گا کیونکہ میرے پاس انگریزی ترجمہ ہے۔ When they became caliphs، یعنی وہ خلفائے راشدین کی طرف، خصوصاً پہلے 3 خلفاء، ان کو ایڈریس کر کے فرماتے ہیں، when they became caliphs they did not fill their houses with gold and silver. Whenever they came by some, they passed it on to Bayt al-Mal, public treasury. They did not make their sons their caliphs. They did not make their sons their caliphs, as people enslaved to filthy lucre and sunk in misguidance always do. They lived in a state of self-imposed poverty and extreme simplicity. They lived in a state of self-imposed poverty and extreme simplicity. They never felt inclined to luxuries as the rich men and aristocrats do. Is it thinkable that these people usurped their people's property and were inclined to snatch and seize the possession of others? Is this the spiritualizing impact of the holiest of the holy, the Prophet of Islam, peace and blessings of God be upon him, on their conduct and character? The Almighty God has praised them. یعنی ان خلفاء نے اپنے بیٹوں کو خلیفہ نہیں بنایا، انہوں نے کوئی مال و دولت اکٹھا نہیں کیا، انہوں نے دنیا کی آسائشوں کو نہیں استعمال کیا، اگرچہ ان کے پاس بے شمار مال تھا، چاہتے تو اپنی ذات پر خرچ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک غربت کی حالت میں زندگی گزاری۔ مجھے میرے ایک بھائی نے ای میل بھیجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ
یہ جو مرزا مسرور صاحب نے وصیتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، یہ اب احمدیوں کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے نام ان کی جائیداد منتقل کریں، یعنی تاکہ وہ جو بیٹیاں انہوں نے قابو کی ہوئی ہیں، جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں قابو کر لی ہیں وصیت، اور ان سے وصیت کروا لی ہے، اب ان کا مال بھی یہ ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مال و دولت دن رات اکٹھے کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب تو فرماتے ہیں جب ان کو یہ الہام علیہ السلام بکافٍ عبدہ ہوا تھا، اس موقع پر جب ان کی والد کی وفات ہوئی تھی، میں انشاءاللہ اس کے متعلق ایک علیحدہ ویڈیو دوں گا، تو آپ بڑے مایوس ہو گئے تھے کہ اب ہمارے روزگار کا کیا بنے گا، کیونکہ کمانے والا تو چلا گیا۔ اس وقت آپ کو الہام ہوا کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ ان کے پاس تو گزارے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور جب حضرت صاحب فوت ہوئے ہیں تو ان کی اولاد کے لیے خلیفہ اول نے وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ تو جس خاندان کو اپنی روٹی کا فکر ہو، وہ مال و دولت اور جائیداد کیسے بنا سکتی ہے؟ لیکن دیکھا کیا ہے، آج سندھ میں ان خلفاء کی بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں۔ آپ سندھ میں جائیں تو آپ کو محمد آباد، نصیر آباد، ناصر آباد، محمود آباد اور جانے کہاں کہاں ان کی جائیدادیں نہیں ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں، اب تو باہر کے ملکوں میں آپ لندن چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ، کینیڈا میں یہ دھڑا دھڑ جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے بن رہی ہیں؟ ان کو کون سا مال آ رہا ہے؟ ان کی کون سی انہیریٹنس ہے جو ان کو مل رہی ہے؟ کیا یہ مسرور صاحب دے دیں گے؟ کیا یہ خدا نام نہاد خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ یہ بتائیں گے کہ یہ جائیدادیں کہاں سے آئیں؟ اگر یہ واقعی مخلص ہیں تو ان کو خلفائے راشدین کے طریقوں پر چلنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا، ورنہ ہم ان کو سوائے اس کے کہ لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والے، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والے، ہضم کرنے والے، یہ خائن اور بددیانت لوگ ہیں۔ میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں۔ خلیفہ ثانی نے جو بیان دیا جب یہ خلیفہ بن گیا، یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کتاب انوار العلوم جلد دوم صفحہ 171 ہے۔ آپ لکھتے ہیں، خلافت کیا گدی بن گئی ہے؟ وہ نادان جو کہتا ہے کہ گدی بن گئی ہے، اس کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تو جائز ہی نہیں سمجھتا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو۔ ہاں، اگر خدا تعالیٰ چاہے معمور کر دے تو یہ الگ بات ہے، اور حضرت عمر کی طرح میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بڑی بڑی قسمیں کھا گیا کہ میرا بیٹا ناصر خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ناصر تو کیا، طاہر ہوا، طاہر گیا تو اب مسرور ہوا، مسرور بھی اسی کا نواسا ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں۔ یہ حوالہ میں نے تاریخ احمدیت جلد 19 صفحہ 146 سے لیا ہے۔ مرزا محمود کہتا ہے، گویا میں اپنے بعد کسی بیٹا کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، بہتان لگایا گیا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مجھ پر یہ بہتان لگایا گیا ہے، گویا میں اپنے بعد کسی بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ایسا خیال بھی دل میں لائے گا تو اسی وقت احمدیت سے نکل جائے گا۔ بلکہ میں جماعت سے کہتا ہوں کہ وہ دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ میری اولاد کو اس قسم کے وسوسوں سے پاک رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اس پروپیگنڈا کی وجہ سے
میرے کسی کمزور بچے کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو جائے. حضرت خلیفۃ المسیح اول تو حضرت مسیح موعود کے غلام تھے. میں سمجھتا ہوں کہ خود حضرت مسیح موعود جو آقا تھے، اگر ان کی اولاد میں بھی کسی وقت یہ خیال پیدا ہو کہ وہ خلافت کو حاصل کریں تو وہ بھی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیز خدا تعالیٰ نے اپنے قبضہ میں رکھی ہوئی ہے.